سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل محرومين. اللهم إنا نسألك الجنة وطب الثقام وهو العزيز الحكيم. हुकूमत वक्त के खिलाफ बात करने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्यारे दोस्तों, चंद दिन कबल सऊदी अरबिया के शहर मक्का मुकरमा जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही मुक़द्दस शहर है, उसको अचानक खतरनाक हवाओं, आसमानी बिजली और शदीद बारिशी तूफानों ने आकर घेर लिया। और ये तूफान इतने खतरनाक थे कि मुसलमानों को संभलने तक का मौका ना दिया। इन शदीद तूफानों के आने की असल हकीकत क्या है, इसकी वजह क्या है और इसके आगे अब क्या होने वाला है, इस पर मुकम्मल रिसर्च करके हमारे भाई हसीब शफकत ने एक वीडियो बनाई है। आज हम उसी वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। लिहाजा आप अभी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम शुरू कर लेते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए। الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل محرومين. اللهم إنا نسألك الجنة وطب الثقام وهو العزيز الحكيم. बाईस अगस्त 2023 को सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस शहर है, इसे अचानक से इतनी तेज हवाओं, आसमानी बिजली और बारिश के खौफनाक तूफान ने घेर लिया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी। तेज हवाएं इतनी ज्यादा थी कि मस्जिदुल हराम के अंदर लगे हुए बैरियर्स और इसके आसपास मौजूद चीजें और खुद लोग उड़ उड़ कर दूर गिरने लगे। कोई खुद को संभाल नहीं पाया। सऊदी अरेबिया में इससे पहले भी तूफानी बारिशें और तेज हवाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी शिद्दत का तूफान इससे पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने मक्का शहर के अंदर इस कदर अचानक से तबाही मचा दी। और जैसा कि आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि सफाई पर मामूर वर्कर्स ना खुद को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपने आसपास मौजूद सामान को। मक्का क्लॉक टावर पर भी नमाज के दौरान आसमानी बिजली की शिद्दत को गिरते हुए देखा जा सकता है। उम्रा करने वाले ज़ायरीन भी इस तूफान की जद के अंदर आ गए। शहर की सड़कों को सैलाब ने घेर लिया और पूरे शहर के अंदर हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया। लेकिन अब 3 दिन के बाद ये सुनने में आ रहा है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं। साइंटिस्ट की माने तो दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम मुसलसल बदल रहे हैं, जिसका असर सिर्फ आपको मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। This is Italy, where there are warnings that the extreme heat could continue for a further 10 days. Temperatures there could reach 46 degrees Celsius. This is Antibes in the south of France, where tourists are being warned to take special care in the extreme heat. In Greece, they've been dousing areas at risk of wildfires, with temperatures expected to hit 45. And part of what is driving these extreme temperatures is, of course, global warming. मिसाल के तौर पर यूरोप के वो मुल्क जहां पर कभी शदीद ठंड हुआ करती थी, वहां पर गर्मियां शदीद होती जा रही हैं। जो इलाके गर्म थे वहां पर मुसलसल बारिशें और तूफान देखने के अंदर आ रहे हैं और ठंडे इलाकों के अंदर शदीद गर्मी की वजह से ग्लेशियर के अंदर जमा हुआ पानी पिघल कर समंदर की सतह के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है, जिससे मुस्तकबिल के अंदर ऐसे मुल्क और शहर जो कि पानी के कम लेवल पर मौजूद हैं कुछ ही सालों के अंदर डूबने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मालदीव मुल्क और वेनिस सिटी। इस ग्लोबल वार्मिंग ने वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि बेमौसमी बारिशों और तूफानों की वजह बन रहा है।
اب بہت سے لوگ اسے کسی دشمن کی کسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال قرار دے رہے ہیں، پر یہ بہت ہی اسٹوپڈ سی بات ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس اس بات کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور دوسرا ویسٹ کے یہ ملک خود موسمی بدلاؤ کا شکار ہیں۔ لیکن دوسری طرف قدرتی آفات کا مقصد اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو وارننگ دینا ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ تمہاری اس قدر ایڈوانس ٹیکنالوجی، اتنی زیادہ ترقی، موسم کی پریڈکشن کے باوجود تم لوگ کچھ نہیں کر پائے، تو سوچو اگر میں نے اس موسم کو یا طوفان کی شدت کو کچھ مزید بڑھا دیا ہوتا تو تم انسانوں کا کیا حال ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ سدھر جاؤ، ورنہ میں اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس مقدس زمین پر وہ کچھ اسلام سے ہٹا کر مغرب کی طرز پر بدلا گیا ہے کہ کوئی اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اللہ نے بھی اپنی ایسی نشانی دکھائی جسے خود انسان بھی اس سے پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے، کہ میرے غضب اور جلال کو دعوت مت دو، تم اس کے سامنے بے بس ہو، یعنی سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اور موت آنے سے پہلے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اسے ہمارا امام بنا دے۔ تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام۔ سعودی عربیہ کے اندر اس وقت آل سعود کی بادشاہت موجود ہے، اور جب سے محمد بن سلمان نے یہ بادشاہت سنبھالی ہے، اس نے سعودی عربیہ کی مقدس سرزمین کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ ایک طرف تو اسلامی تاریخی ورثے کے نشان مٹائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف ملک کے اندر ہر طرف بے حیائی ہمیں چاروں طرف سے نظر آتی ہے۔ کہیں پر میوزیکل کنسرٹ، کہیں پر ڈانس کلب، کہیں پر سینماز، اور بیچز پر بے حیائی ہمیں فارنرز کے لیے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عرب کی فضائی حدود کو نہ صرف اسرائیلی سرزمین کے لیے کھول دیا گیا ہے، بلکہ دھڑا دھڑ ان کی فنڈنگ سے اور انویسٹمنٹ سے دجالی شہروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، جہاں پر ٹوٹل یورپین کلچر اور بے حیائی اس مقدس سرزمین پر کھلے عام ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ خود سعودیہ کے لوگوں کو ان شہروں کے اندر ویزا لے کر داخل ہونا پڑے گا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ کر کیا کبھی کسی مذہبی لیڈر، کسی بڑے عالم دین کی زبان سے ایک جملہ بھی اس کی مخالفت کے اندر کیا آپ نے اب تک سنا؟ سب کی زبانوں کو تالے لگ چکے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ اپنی جان مال یعنی کہ فنڈنگ کے کھو جانے کے ڈر سے خاموش ہیں، مگر انہی کنسرٹس کے اندر مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ اس طرح بے شرمی سے ناچنا گانا، آپس کے اندر اس طرح سے ملنا امام کعبہ سے نہیں دیکھا گیا۔ 2018 میں امام کعبہ شیخ صالح ال طالب نے اپنے خطبہ کے دوران اس پر صرف اتنا کہہ کر تنقید کر دی کہ جو کچھ جدت کے نام پر بے حیائی اس مقدس سرزمین پر ہو رہی ہے، ہم جنس پرستوں کو رول ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سینما، کنسرٹ، ڈانس کلب کھولے جا رہے ہیں، اور پیسہ ان کاموں کو پرموٹ کرنے کے لیے برباد کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام اور ہماری شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سعودی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری حرام کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اسلامی کلچر اور روایات کے خلاف ہیں۔ یہ اسلامی دنیا کے سامنے ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ ان کے اس خطبہ کے الفاظ دراصل کیا تھے، ذرا آپ بھی سنیں۔ فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية، ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل، ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير۔ صرف اتنی سی تنقید ان کے لیے اتنا بڑا گناہ بن گئی کہ سعودی اتھارٹیز نے اچانک ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے وقت تو اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن بعد میں پبلک کو یہ بتایا گیا کہ حکومت وقت کے خلاف بات کرنے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ 4 سال تک امام کعبہ شیخ صالح ال طالب نے موجودہ وقت کے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنے پر قید کے اندر گزارے، اور اب 2020 کے اندر سعودی عدالت نے انہیں مزید 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ یہ ہے اس مقدس سرزمین پر نظام انصاف کا حال۔ اللہ کے نبی کی سرزمین کی آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہاں پر نظام انصاف بھی وہی ہوتا ہے جو کہ حکمران وقت چاہتا ہے، کیونکہ ان سب اداروں کو اپنی دہشت اور فرعونیت سے اس بادشاہت نے غلام بنا رکھا ہے، اور ملک کا ہر ادارہ ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ جو بھی اس بادشاہت کے خلاف یا اس کی پالیسی کے خلاف کوئی بھی اعتراض کرے گا تو یا تو اپنی ساری عمر جیل کے اندر گزارے گا یا پھر اپنی جان دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔
اللہ حافظ.